ایک ایسا فارمولہ دے کر گئے ہیں، ایک ایسا عمل دے کر گئے ہیں کہ اگر مومنین و مسلمین اس فارمولے کے اوپر عمل کر لیں گے تو ان کی دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ بڑا قیمتی فارمولہ ہے رسول کی زبان سے۔ رسول نے دین پہنچایا، دین پہنچاتے پہنچاتے جب رحلت کا وقت آیا تو رسول پورے دین کا خلاصہ ایک حدیث میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا، لوگوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا وقت آخر ہے، لیکن سنو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم نے ان دو چیزوں پر عمل کر لیا تو تمہاری دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ قرآن یعنی نظام حیات، یعنی نظام زندگی، یعنی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور نظام۔ اہل بیت وہ ہستیاں جو تمہیں اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا سکھائیں گی۔ توجہ کر لیجئے گا، بڑا قیمتی فارمولہ رسول دے کے جا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں قرآن تمہارے لیے نظام ہے، اگر زندگی گزارنے کا آئین و سلیقہ و نظام سیکھنا ہے تو قرآن کو اٹھانا، لیکن قرآن اکیلا کبھی کافی نہیں ہوگا جب تک اہل بیت کا دامن نہیں تھامو گے۔ اب اگر کوئی آ جائے اور کہے کہ قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے علاوہ ہمیں کسی ہستی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا دین مکمل نہیں ہوتا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو لینا ہے، آل رسول تمہیں بتائیں گے کہ قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ بھی سوچ لیں کہ اگر قرآن کو ایک طرف کر لیا، فقط اہل بیت کا دامن تھام لیا، تو رسول کی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے اس دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے کہ تم قرآن کا دامن بھی تھامو، اہل بیت کا دامن بھی تھامو۔ یہ قرآن رسول نے پہنچایا۔ رسول ہر لمحے اپنی امت کو قرآن سمجھاتے رہے، قرآن بتاتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول نے اپنی اہل بیت کا تعارف بھی کروایا، اسی خوف کی بنا پہ کہ کہیں لوگ قرآن کا دامن تو تھام لیں گے، اہل بیت کو نہ چھوڑ دیں گے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ بڑی دو قیمتی اور ثقیل چیزیں تمہارے لیے، قرآن اور اہل بیت۔ پھر بارہا مقامات رسول اللہ نے ہر مقام کے اوپر قرآن کا تعارف بھی کروایا، اہل بیت کا تعارف بھی کروایا۔ غدیر کے مقام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتنا بڑا اصحاب کا مجمع، حج سے واپسی، چمکتی دھوپ، تیز دھوپ، اس تیز دھوپ کے اندر اللہ کا حکم آتا ہے رسول کو کہ اے رسول میرا جو پیغام ہے وہ پہنچا دیجئے۔ رسول اللہ نے سب کو جمع کیا اور اس تپتی دھوپ کے اندر رسول نے وہ پیغام پہنچایا جو اللہ نے رسول کو دیا۔ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا وخذل من خذلا۔ جو رسول کو اپنا مولا، آقا، سید، سردار مانتا ہے وہ علی کو بھی اپنا آقا مان لے۔
توجہ کیجئے گا یا علی علیہ السلام، جو رسول کو سید و سردار مانتا ہے، دوست کی بات نہیں ہو رہی میرے عزیز، دوست کی بات نہیں ہو رہی، یا معاملہ ہو رہا ہے، یا معاملہ جانشینی کا ہے، یہاں معاملہ منصب کا ہے، یہاں معاملہ ولایت کا ہے، یہاں معاملہ کرسی کا ہے۔ رسول فرما رہے ہیں میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے، میرے بعد یہ مقام امامت، مقام ولایت اگر کسی کو اللہ کی جانب سے عطا ہونا ہے تو وہ علی ہے۔ یا علی کے علاوہ اگر کوئی اس مقام ولایت و امامت کے اوپر آنے کی کوشش کرے گا تو وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ مقام غصبی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا یہ مقام غصبی ہے، یہ غصب کیا ہوا مقام ہے، کیونکہ علی رسول کے بعد جانشینی کے حقدار امام ہے۔ پھر اتنا نہیں، ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، آپ کے قلوب منور ہو جائیں گے، آپ کے اذہان منور ہو جائیں گے۔ کتنے مجمع کے آگے رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی آپ کی اور میری نسبت ایسے ہے جیسے ہارون و موسیٰ کی نسبت ہے، فرق فقط یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا جیسے موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن جو مقام موسیٰ کے بعد ہارون کو مل رہا ہے، ہارون جانشین ہے موسیٰ کے، اسی طریقے سے اگر رسول کے کوئی جانشین ہے تو وہ علی ہے۔ قرآن نے بھی گواہی دی ہے، یہ تو تھی نا حدیث، یہ تو تھی نا رسول کی زبان، یہ تو تھا نا رسول کا کلام، تو قرآن نے بھی گواہی دی ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ خدا فرما رہا ہے بے شک اے مومنو، اے مسلمانو، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارے ولی وہ ہیں جو ایمان لے آئے، تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ گواہی دے رہا ہے قرآن۔ تاریخ سے پوچھئے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی کون سی ہستی ہے؟ کون ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے؟ فقط ایک ہی ہستی ملتی ہے، اسی لیے وہ ہستی رسول اللہ کی جانشینی کی حقدار ہے۔ یہ مقام ولایت، مقام امامت کوئی انسانوں کی جانب سے دیا ہوا مقام نہیں ہے، بلکہ وہ مقام ہے جو اللہ کو حق ہے کہ عطا کرے۔ کوئی انسان کسی کو مقام امامت و ولایت نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے کہ یہ تمہارا امام ہے، یہ تمہارا ولی ہے، یہ تمہارا سردار ہے، تم اس کی پیروی میں اپنی زندگی بسر کرو۔ رسول اللہ کے بعد جانشینی کا حق فقط امام علی کو حاصل ہے۔ علی کے علاوہ اگر کوئی اس مقام پر آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غاصب ہے، وہ ظالم ہے۔ جس نے علی کا حق لیا، جس نے علی کا حق لیا، وہ مقام غاصبیت پر آ گیا ہے۔ فقط علی کو یہ حق حاصل ہے، اور علی کو حق اس لیے ہے کہ رسول نے دیا۔ رسول نے اس لیے دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے بعد
اگر تمہارا کوئی امام ہے تو فقط علی ہے۔ یہ مقام میں ولایت ہے، یہ مقام امامت ہے۔ پھر اولاد علی کے پاس بھی مقام ولایت، مقام امامت وہ اللہ کی جانب سے ہے، کسی انسان کا دیا ہوا مقام نہیں ہے، کسی شخص کا، کسی امت کا دیا ہوا مقام نہیں ہے۔ قرآن نے گواہی دی ہے، رسول کی زبان نے گواہی دی ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں محرم قریب ہے، محرم آنے والا ہے، چند ایام باقی ہیں، چند دن باقی ہیں، مجلس حسین اسی طریقے سے برپا ہوگی، مومنین کے قلوب منور ہو جائیں گے حسین کا ذکر سن کے۔ ہمارے قلوب جب آنسو بہتے ہیں تو منور ہو جاتے ہیں۔ یہ محرم بڑا قریب ہے، اسی محرم کا ایک درس آج اس مجلس میں دے کے جا رہا ہوں۔ اسی محرم کا، یہ جو محرم آنا ہے نا، جس ولایت کا ذکر ہونا ہے، جس میں امامت کا ذکر ہونا ہے، جس میں کربلا و عاشورہ کا ذکر ہونا ہے، جس میں کوفہ و شام و مدینہ و مکہ و ہر جگہ کا ذکر ہوگا کہ حسین نے کہاں پیغام بھیجا، حسین نے کیا پیغام بھیجا، حسین کب نکلے، حسین کہاں پہنچے، حسین نے کیا خطبہ دیا، حسین کیوں نکلے، حسین نے گھر کیوں لٹایا۔ خب آج کی مجلس میں بیٹھ کر یہ پیغام بھی سن لیجئے کہ حسین نے اتنا اپنا قیمتی گھرانہ اللہ کی بارگاہ میں کیوں قربان کیا ہے، حسین نے اپنی گردن کیوں قربان کروائی ہے، حسین نے اپنی اولاد کیوں قربان کروائی ہے، حسین نے اپنا سب کچھ کیوں لٹا دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا اگر جواب ڈھونڈو گے تو اس کا مختصر ایک ہی جواب ملے گا کہ حسین یہ ولایت جو رسول نے عطا کی تھی، اسی ولایت کو بچانے کے لیے کربلا پہنچے تھے۔ اسی ولایت، جی بسم اللہ۔ خدا کے اذہان اور قلوب کو منور فرمائے۔ آپ اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ، بیٹھ کر۔ خوب، کربلا انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ حسین کی کربلا ہے، حسین کی عاشورہ ہے۔ یہ عاشور کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ کربلا کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ ابتدا آج سمجھ لیجئے، پھر آپ اس محرم میں داخل ہو جائیں گے، پھر آپ کو محرم کی بات سمجھ آ جائے گی، پھر آپ کو حسین کا پیغام سمجھ آ جائے گا۔ ذرا اس کی ابتدا ڈھونڈیے کہ وہ کربلا کہاں سے شروع ہوتی ہے، حسین کی کربلا کہاں سے ابتدا ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ذرا آئیے چلتے ہیں اس زمانے کی جانب۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک لشکر بھڑتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے حسین یزید کی بیعت کیجئے، یا حسین یزید کی بیعت کیجئے۔ جب یہ آتے ہیں نا تو مولا نے جواب دیا، میں خفیہ طور پر تو یزید کی بیعت نہیں کر سکتا،
اگر مجھ سے کوئی بات لینی ہے لوگوں کو بلا لینا، لوگوں کو بلا کر میرے سے سوال کرنا، میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور دربار میں بھی امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا۔ اس مقام پر دربار کے اندر امام حسین علیہ السلام نے مروان کو ایک خطبہ دیا۔ امام حسین کی زبانی، امام کا کلام آپ کی سماعتوں کو پہنچا رہا ہوں۔ مولا نے ایک خطبہ دیا جو مروان کے نام سے خطبہ۔ مولا نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون وعلی السلام السلام۔ فرمایا کہ اسلام کی فاتحہ پڑھ لو، اسلام کے اوپر انا للہ پڑھ لو۔ اسلام ختم ہو گیا ہے، کیونکہ یزید تمہارا حاکم بن چکا ہے، یزید مسند اقتدار پر آ چکا ہے، یزید مسند کی کرسی پر آ بیٹھا ہے، تمہارا اسلام ختم ہو چکا ہے۔ پھر امام حسین نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کی زبان سے ایک کلمہ سنا تھا، اے مروان وہ تم بھی سنو، اے لوگوں وہ تم بھی سنو۔ فرمایا الخلاف محرمۃ علی آل ابی سفیان۔ مولا فرما رہے ہیں کہ رسول کی زبان سے میں نے سنا تھا کہ آل ابی سفیان کے اوپر خلافت حرام ہے، آل ابی سفیان کے اوپر خلافت حرام ہے۔ پھر کیوں تم نے آل ابی سفیان کو خلیفہ بنا دیا ہے؟ پھر کیوں یہ شخص خلافت کے مقام پر آ گیا ہے؟ جب رسول نے یہ فرما دیا تھا کہ آل ابی سفیان کے اوپر خلافت حرام ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا تھا جب بھی تم دیکھو کہ منبر کے اوپر آل ابی سفیان آ گئے ہیں تو پھر تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے، اے مکہ والو، اے مدینہ والو، تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکلو اور اٹھ کے آل ابی سفیان کی اولاد کے پیٹ پھاڑ دو۔ اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر یاد رکھو یہ آل ابی سفیان تمہارے اوپر حاکم بن جائیں گے۔ جب حاکم بن جائیں گے پھر تم اللہ سے دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، پھر تم ظلم کی چکی میں پستے چلے جاؤ گے، پھر تم ظلم میں آ جاؤ گے۔ کیونکہ آل ابی سفیان کو تم نے خلافت عطا کر دی ہے۔ یہ وہ خلافت ہے، وہ ولایت ہے جو حق ہے آل رسول کا۔ اگر آل رسول کے علاوہ کوئی اور منبر پر آ جائے، کوئی اور خلافت پر آ جائے تو پھر وہ امت ظلم کی چکی میں پستی چلی جائے گی۔ کربلا کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے اعلان جنگ کا آغاز کیا، لوگوں کو بلایا، اے لوگوں چلو میرے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤ اور آؤ کربلا برپا کرتے ہیں، آؤ کربلا کی جانب چلتے ہیں۔ مکہ والوں کو بلایا، کوفہ والوں کو بلایا، مدینہ والوں کو بلایا، ہر مقام پہ جو بھی لوگ رہتے تھے سب کو کہا آؤ حسین کے قافلے میں داخل ہو جاؤ، آ کر کربلا برپا کر دو۔ اب ہمیں یہ بات تو شاید سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ وہ کربلا ہے جو حسین نے خود برپا کی ہے۔ حسین مجبور ہو کے کربلا نہیں گئے، حسین کو کوئی مجبوری کی حالت میں کربلا کے میدان میں کھڑا نہیں کرتا، بلکہ حسین یہ راستہ خود انتخاب کر کے کربلا پہنچتے ہیں۔ حسین کو لوگ کربلا نہیں لے گئے بلکہ حسین لوگوں کو کربلا لے کر گئے ہیں۔ حسین یزیدیت کو کربلا میں آشکار کر رہے ہیں، یہ یزیدیت کربلا کے میدان میں آ جاتی ہے۔ حسین دنیا کو بتا رہے ہیں یہ ظالم ہے، یہ غاصب ہے۔ حسین کا یہ پیغام تھا، حسین نے یہ اعلان کیا۔ حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ
کہ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک موت کا راستہ، ایک زندگی کا راستہ. توجہ کیجیے، حسین کے سامنے کتنے راستے تھے؟ دو راستے تھے، ایک زندگی بچانے کا راستہ اور ایک موت کا اور تلواروں کا راستہ. لیکن امام حسین نے کس راستے کو پسند کیا؟ کس راستے کو اختیار کیا؟ کس راستے پر چلے؟ آیا حسین زندگی کو بچانے کے راستے پر چلے؟ اگر حسین زندگی کو بچانے کے راستے پر چلتے تو حسین کربلا نہ پہنچتے. امام حسین علیہ السلام، امام علیہ السلام ان دو راستوں میں سے تلواروں کا راستہ چنتے ہیں، ان دو راستوں میں سے گردن کٹانے کے راستے کو چنتے ہیں، ان دو راستوں میں سے قربان ہونے کے راستے کو چنتے ہیں، ان دو راستوں میں اولاد کو قربان کرنے کے راستے پر چنتے ہیں. یہ حسین کی اختیاری کربلا ہے، یہ وہ کربلا ہے جو حسین نے لی ہے، جو حسین نے اختیار کی ہے. اور پھر لوگوں کو کہا ہے حل من ناصر جنصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے حسین کی نصرت کرنے والا؟ کوئی ہے حرم رسول اللہ کو بچانے والا؟ حل من ناصر ینصر. آج تک یہ صدا باقی ہے، قیامت تک حسین کی یہ صدا باقی ہے. کوئی ہے حسین کی نصرت کرے؟ کون سی نصرت؟ حسین پانی کی پیاسے رہے لیکن پانی نہیں مانگا. حسین اکیلے اور تنہا تھے لیکن جان بچانے کی صدا نہیں دی. حسین صدا دے رہے ہیں کہ کوئی ہے جو حسین کے راستے پر نکلے، کوئی ہے جو حسین کے راستے پر قدم رکھے، کوئی ہے جو حسین کے راستے کو اختیار کر کر اپنی گردن کٹا دے، کوئی ہے جو حسین کے راستے پر چل کر اپنی جان کو قربان کرے، کوئی ہے جو حسین کے راستے پر چل کے اپنی اولاد قربان کرے. یہ صدا تھی کربلا کی، یہ صدا تھی کربلا کی. ورنہ حسین کو کتنے لوگوں نے مشورہ دیا؟ مجھے بتائیے، توجہ کیجئے، کتنی اس وقت کی بڑی شخصیات حسین کے پاس آ کر حسین کو فرماتی ہیں، حسین کو کہتی ہیں یا حسین ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں، کربلا کا رخ نہ کیجئے، اگر جان بچانی ہے تو فلاں علاقے کی طرف نکل جائیے. حسین فرماتے ہیں میں جان بچانے کے لیے نہیں نکل رہا، میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں. تم مجھے مشورہ دیتے ہو جو اولی الامر ہے، جو اللہ کی طرف سے ولی ہے، میں تمہیں کہتا ہوں تم میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، آؤ میرے ساتھ قربان ہو جاؤ. اگر حسین کو جان بچانی ہوتی تو حسین کسی دور علاقے کی طرف نکل جاتے. پھر مولا نے کیا فرمایا؟ کتنا عظیم جملہ میرے حسین کا، توجہ کیجئے گا، بڑا عظیم جملہ امام حسین کا. فرمایا اگر دنیا میں کہیں رہنے کی جگہ نہ ملے پھر حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ میرے مولا حسین کا جملہ ہے. کتنا عظیم جملہ. کہا اگر دنیا میں قدم رکھنے کی جگہ نہ ملے حسین یزید ابن معاویہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. کون کہتا ہے حسین جان بچانا چاہتے تھے؟ یہ آیت ہے نا. عبداللہ ابن عمر آیا حسین کو مشورہ دیا، کہتا ہے یہ بڑی شخصیت تھی عبداللہ، بہت بڑی شخصیت تھی زمانے کی. آپ اٹھائیے تاریخ، کسی کی بات اگر سنی جاتی نا اس زمانے کے اندر تو امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن عمر کی بات اس زمانے میں سنی جاتی تھی. یہ شخص آ کر حسین کو مشورہ دے رہا ہے، کہتے جان بچا لیجئے، نہ جائیے کربلا. مولا نے فرمایا کہ میں تلواروں کا راستہ اختیار کر رہا ہوں، کیوں؟ حیات من نزلہ. حسین ذلت سے دور ہے، حسین ذلت سے دور ہے. آپ توجہ کیجئے، حسین کس چیز کا امام ہے؟ حسین عزت کا امام ہے، ذلت سے دور ہے.
حسین عزت کا امام ہے، عزت کے راستے کا انتخاب کیا ہے، پھر اس عزت کے راستے پر چلتے ہوئے گردن کٹوانی پڑے کٹ جاتی ہے۔ پھر عجیب تو یہ ہے، توجہ کر لیجئے گا بزرگوں جوانوں، توجہ کیجئے گا، عجیب تو یہ ہے کہ جو حسین کے راستے پر چلتے ہیں، موت کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی حسین کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر، موت کو اب آئیے، شب عاشور چلے، شب عاشور چلے، شب عاشور چلے، مولا نے فرمایا چراغ بجھا رہا ہوں، اگر تمہیں مجھ حسین سے شرم آتی ہے، تمہیں شرم آتی ہے، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں جنت دوں گا، جب بھی مرو گے میں حسین تمہاری شفاعت کروں گا، تمہیں جنت مل جائے گی، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اپنی اولاد کو چلے جاؤ، اپنے زمین مال و متاع کو چلے جاؤ، اپنی دولت اور معاشرے میں چلے جاؤ، میں حسین تم سے راضی ہوں، بروز قیامت جنت دینے کا میں حقدار ہوں گا۔ لیکن قربان جائیں اصحاب کے اوپر کہ جب چراغ جلا نا تو ایک صحابی اپنی جگہ سے نہ ہلا، سب بیٹھے رہے اور کہہ رہے تھے یا حسین یہ تو ایک جان ہے جو تیرے اوپر قربان کرنے آئے ہیں، اگر اللہ ہمیں 1000 جانیں دے دے تو جو حسین کے قدموں میں قربان کر دے، قربان جائیں، جو حسین کے نقش پر چلتا ہے، جو حسین کے راستے پر چلتا ہے، جو حسین کی راہ پر قدم رکھتا ہے، وہ بھی عزت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی گردن کٹا دیتا ہے۔ یہ تھی کربلا، جس کربلا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جس محرم کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ آغاز ہے کہ اپنے زمانے کے یزید کی بیعت کا انکار کر دو، پھر تمہیں گردن کٹوانی پڑ جائے کٹوا دینا، پھر تمہیں اولاد دینی پڑ جائے دے دینا، پھر تمہیں مال و متاع دینا پڑے دے دینا، لیکن حسین کے راستے کو میں کہتا ہوں مذہب اہل بیت کو ماننے والے بڑے خوش ہیں۔ کیوں؟ کچھ بھی نہ ہونا ان کے پاس ہیں۔ توجہ چلے ایک دفعہ سلوات پڑھ لے محمد والے، ایک بار بلند آواز سے سلوات پڑھیے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، ختم کرنے لگا ہوں، آخری چیز بتا کے اور مصائب کے چند جملے، ذاکرین عظام موجود ہیں۔ فرمایا اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس 3 چیزیں بڑی، کربلا، دوسری 3 چیزیں بڑی، غدیر نام ہے اعلان ولایت کا۔ کربلا کس چیز کا نام ہے؟ حسین نکلتے ہیں، سب لٹاتے ہیں، اصحاب قربان ہوتے ہیں، گھرانہ قربان ہوتا ہے، کربلا میں حسین شہید ہوتے ہیں۔ کیا چیز ہے کربلا؟ کربلا نام ہے احیاء ولایت کا، ولایت کو بچانے کا نام ہے کربلا۔ تیسری چیز جس کے انتظار میں ہم سارے زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اے خدایا اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگارا ہمارے ولی آقا سید و سردار آخری امام کا ظہور جلد از جلد فرمانا۔ انتظار کس چیز کا نام ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ انتظار ہے نفاذ ولایت کا۔ اب آؤ یا علی یا علی، شاید میری اردو آپ کو مشکل
مشکل لگ رہی ہوگی، شاید میری اردو آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی، توجہ کیجئے گا۔ پہلی چیز غدیر، رسول اللہ نے ولایت کا اعلان کیا تھا۔ دوسری چیز کربلا، امام حسین نے کربلا کے میدان میں ولایت بچائی ہے۔ تیسری چیز انتظار، امام ظہور کریں گے، پوری دنیا کے اوپر ولایت کا نفاذ ہو جائے گا۔ یہ ہے ولایت، اس کی ابتدا کربلا میں ہو چکی ہے۔ یہ جو انتظار ہے نا، مرحلہ انتظار، کہا گیا ہے انتظار الفرج افضل العبادہ، کہ آخری سید و سردار کا انتظار افضل ترین عبادت ہے۔ توجہ ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ میرے بھائی، بیٹھ کے انتظار کرنا عبادت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر عبادت میں مشکل ہوتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کے، گلی میں بیٹھ کے انتظار نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے یہ انتظار پڑھا دیا ہے کہ بیٹھ کر انتظار کرو، نظارہ کرو، کب امام آتے ہیں فوج میں شامل ہو جائیں گے، یہ افضل العبادہ نہیں ہے، بلکہ اس امام کے آنے کے لیے زمینہ سازی کرنا ہوگی۔ اس امام کے آنے کے لیے زمینہ سازی کرنا ہوگی، تب جا کے یہ افضل العبادہ ہو جائے گا۔ وہ امام جب اس دنیا میں آئیں گے تو اس دنیا کے اوپر، نہ پاکستان پہ نہیں، خیال کیجئے گا اگر کوئی کہے پاکستان پہ نہیں، ہندوستان پہ نہیں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، کرۂ ارض کی بات کر رہا ہوں۔ امام کی حکومت پوری دنیا کے اوپر ہوگی۔ اس کی ابتدا کربلا سے ہوئی ہے، اس کا راستہ حسین نے دکھایا۔ توجہ، اس کا راستہ کیسے تم نے انتظار کی طرف بڑھنا ہے، کیسے تم نے انتظار میں داخل ہونا ہے، کیسے تم نے انتظار کے دائرے میں داخل ہونا ہے، اور واقعاً حقیقی اپنے امام کا انتظار کرنا ہے۔ اس کا راستہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا بتا رہی ہے۔ وہ کربلا ہے جو ہمیں راستہ انتظار کا بتاتی ہے، وہ کربلا ہے حسین جو بھی اس راستے پر دیکھے گا حقیقی معنی انتظار کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کربلا سے دور ہوئے تو اس انتظار سے بھی ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو شخص بھی اس کربلا سے دور ہوا ہے جو کربلا حسین نے کربلا کے میدان میں برپا کی ہے، اگر اس کا معنی و مفہوم و حقیقت نہ سمجھا تو پھر اس انتظار سے بھی یہ انسان دور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انتظار یعنی کربلا، انتظار یعنی کربلا کا مفہوم سمجھنا۔ انتظار یعنی اگر تمہارے زمانے کے اندر کوئی ظالم، جابر، حاکم آ چکا ہے، پھر اس کا تم انکار کر دو، پھر اس سے تم برات کر لو، اور واقعاً حقیقی معنی میں اپنے امام کے لیے زمینہ سازی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے انتظار، یہ ہے کربلا۔ بس آخری ایک مطلب، قرآن کی ایک آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور پھر جملے مصائب کے۔ خداوند کریم اپنی کتاب مقدس میں فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ خدا فرما رہا ہے جس نے بھی رسول کی مخالفت کی، جس نے بھی رسول کے راستے پر قدم نہ رکھا بلکہ رسول کی مخالفت کرتے ہوئے کسی اور راستے پر قدم رکھا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ جب اس پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، ہدایت آشکار ہو چکی تھی، ہدایت کے آشکار ہونے کے بعد
اس نے رسول کے راستے کی اتباع نہیں کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس راستے کی اتباع کی جو راستہ مومنین کا راستہ نہیں ہے۔ توجہ، اس راستے کی اتباع کی جو راستہ مومنین کا راستہ نہیں ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ خدا فرما رہا ہے کہ پھر میں اسے اسی راستے کے ساتھ اور اسی حاکم کے ساتھ جہنم کی طرف لے کر چلا جاؤں گا جس حاکم کی یہ پیروی کرتا تھا، جس کو اس نے ولی بنایا تھا، جس کو اس نے حاکم بنایا تھا، جس کو اس نے سردار بنایا تھا، میں اس کو اور اس کے حاکم دونوں کو جہنم کی طرف پھینک دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رسول کے راستے کی مخالفت کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مومنین کے راستے کی مخالفت کی۔ پھر خدا فرما رہا ہے جیسے یہ حاکم جائے گا اسی طرح یہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ بس یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء کی مخالفت کی، خدا کے بنائے ہوئے ولی کی مخالفت کی، خدا کے بنائے ہوئے امام کی مخالفت کی، خدا قرآن میں یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اس کے ولی کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جن کا خدا نے انتخاب کیا ہے، جن ہستیوں کو خدا نے مقرر کیا ہے، انہی ہستیوں کا دامن تھام کے ان کے راستے پر چلا جائے۔ پھر وہ ہمیں قرآن کے راستے پر چلائیں گے، پھر وہ ہمیں اللہ کے راستے پر لے کر جائیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے ان ہستیوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ہستیاں قربان ہو جاتی ہیں۔ آئیے دیکھیے کربلا کے میدان کے اندر امام حسین علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ امام حسین کی قربانی، انسان یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر انسان سر کے ساتھ پڑھے تو انسان کو رونا آ جائے، بلکہ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ رونے کے لیے نام حسین بھی کافی ہے۔ قربان کے اوپر جو حسین کربلا میں آئے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ جب سب شہید ہو جاتے ہیں، اصحاب حسین شہید ہو جاتے ہیں، تو شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام تنہا کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہیں۔ کبھی دیکھتے ہیں، کبھی اکبر کو یاد کرتے ہیں، کبھی قاسم کو یاد کرتے ہیں، کبھی حبیب کو یاد کرتے ہیں، کبھی کسی صحابی کو یاد کرتے ہیں، لیکن دائیں طرف بھی خالی ہے، بائیں طرف بھی خالی ہے۔ اب حسین تنہا جنگ کے میدان میں لڑنے جاتے ہیں۔ بس میں کہہ دوں حسین بھی شہید ہو گئے۔ یہ ظلم تھا نا جو کربلا کے میدان میں ہوا، لیکن سنی آزادان حسین علیہ السلام، حسین کی شہادت کے بعد اگر ظلم روک لیتے نا تو ظلم کم تھا، لیکن عجیب امت تھی، عجیب ظالم تھے، عجیب لوگ تھے کہ حسین کی شہادت کے بعد ظلم رکا نہیں ہے، بلکہ یہ لعین حکم دیتا ہے اب جاؤ ذرا لاشوں کو باہر لگاؤ اور اس صحرا میں لٹا کے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں دوڑاؤ اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں دوڑاؤ اور ان لاشوں کو پامال کر دو۔ تاریخ نے لکھا ہے لاشیں پامال ہو گئی لیکن رکا نہیں ہے۔ یہ لعین کہتا ہے اب جاؤ خیموں کو لوٹ لو، اب خیموں کو لوٹنا شروع کرو۔ یہ لعین گھوڑوں پر سوار ہو کر خیموں کو لوٹتے ہیں، چادریں لوٹتے ہیں، بالیاں لوٹتے ہیں، لیکن عجیب تاریخ ہے، ظلم ختم نہیں ہوا ہے، ظلم ختم نہیں ہوا ہے۔
ظلم کی انتہا پڑھنے لگا ہوں، حسین کی یتیمہ کی وہ بات بتانے لگا ہوں کہ جب حسین بھی نہ رہے، چچا عباس بھی نہ رہے، حسین کی یتیمہ نے کیسے وہ رات گزاری۔ اب جب اس نے کہا نا کہ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو، ظلم ختم نہیں ہوتا ہے، جا کے کہا کہ خیموں کو آگ لگا دو، یہ لائن گھوڑوں پر سوار ہو کر خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، خیموں کو آگ لگانا شروع کرتے ہیں، ایک ایک خیمے کو انہوں نے جلانا شروع کیا، خیمے جلنا شروع کیے۔ اب ایک روایت پڑھ رہا ہوں، ایک روایت راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کو آگ لگ رہی ہے، جب آگ بھڑک کے اٹھی نا میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی کمسن بچی ہے جو خیمے سے نکلتی ہے، دامن سے آگ لگی ہوئی ہے، چلا رہی ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اگر میں بچی کے پاس نہ گیا، میں نے بچی کی آگ نہ بجھائی تو یہ بچی آگ سے جل جائے گی، آگ سے جلا دے گی۔ یہ شخص کہتا ہے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس بچی کے پاس گیا، جب میں قریب گیا نا تو بچی نے ایسے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھ کے کہا مجھے نہ مارنا، میں تماچے کھا چکی ہوں، مجھے نہ مارنا، میری بالیاں چھت چکی ہیں۔ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مجھے نہ مارنا۔ یہ شخص کہتا ہے میں مارنے نہیں آیا، میں تو آگ بجھانے آیا ہوں، میں تو آگ بجھانے آیا ہوں۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے آگ بجھائی، آگ بجھانے کے بعد حسین کی چھوٹی یتیمہ بس اس صحرا کے میدان میں دوڑنا شروع کرتی ہے اور ایک ہی بات کرتی ہے بابا بابا کہاں چلے گئے ہو بابا۔ بس اب سنیے وہ منظر، جب آگ لگ چکی، جب آگ ختم ہو گئی تو زینب کبریٰ اور ام کلثوم نے دیکھا کہ بچے بکھر چکے ہیں، بچے شہید ہو چکے ہیں، بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا نا تو زینب فرماتی ہے حسین کی یتیمہ ہمیں نظر نہیں آئی، نہ جانے میرے بھائی حسین کی یتیمہ کہاں چلی گئی ہے۔ حسین کی یتیمہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، بیویوں نے ڈھونڈتے 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 جب کربلا کے صحرا میں زینب کو بڑھائے آواز دی فاطمہ بنت حسین کہاں چلی گئی ہو، حسین کی یتیمہ کہاں چلی گئی ہو۔ بس زینب کبریٰ نے سنی ایک آواز کہ ایک گودال سے آواز آئی زینب ادھر آنا، میرے سینے پر میری بچی سو رہی ہے۔ زینب کبریٰ جاتی ہے، جا کر دیکھتی ہے حسین کے جسم کے اوپر سر موجود نہیں ہے، ایک سینے کو بچی لپٹی ہے اور سو گئی ہے۔ حسین کی یتیمہ کو زینب کبریٰ نے جدا کیا اور جدا کر کے کہا کہ اے میری بچی مجھے ایک بات تو بتا، تو نے بابا کی لاش کو کیسے پہچانا؟ اس لاش کے اوپر تو سر موجود نہیں ہے۔ بس حسین کی یتیمہ نے فرمایا جب میں بابا بابا کر کے صحرا کے میدان میں دوڑ رہی تھی تو بابا نے بلایا اے میری بچی آ جا، میرا سینہ حاضر ہے، اے میری بچی آ جا میرے سینے پہ سو جا۔ بس وہ آخری پیغام حسین کی یتیمہ نے زینب کبریٰ کو فرمایا کہ مجھے بابا خواب میں ملے ہیں اور فرمایا میرے شیعوں کو ایک پیغام دے دینا، میرے شیعوں کو کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا، جب کسی کا جنازہ اٹھتے دیکھنا میرے اکبر کو یاد کرنا، میرے قاسم کو یاد کرنا، میرے اصغر کو یاد کرنا۔ لعنت اللہ علیکم۔